باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے کفا کون سا فعل ہے کفا ماضی ہے اور واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے کفا ماضی کا پہلا صیغہ ہے یہ ماضی کا زمان کا کفا یکفی کفا وہ کافی ہوا قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کفا وہ کافی ہے باللہ اللہ تعالی شہیدن بینی و بینکم شہیدن شہید کا معنی گواہی دینے والا اسم فاعل ہے شہیدن گواہی دینے والا بینی و بینکم میرے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کے لیے اللہ کافی ہے کس بات کی گواہی دینے کے لیے جہاں اس سے پہلے پچھلی آیتوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کے وہ مطالبات ذکر فرمائے ہیں جو بحیثیت رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مطالبے کرتے تھے کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں چشمہ جاری کر دیجیے باغات ہونے چاہیے نہریں ہونی چاہیے آپ کا سونے کا مکان ہونا چاہیے اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو یہ چیزیں آپ کر کے دکھائیں ہمیں تو مطلب یہ تھا کہ اگر آپ کر لیں تو پھر تو آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں اگر آپ نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں اس بات پہ یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے میرے رسول ہونے پہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی ہے یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دے گا کہ میں واقعی اللہ کا رسول ہوں اور تم لوگ جھوٹے تھے تم لوگ باطل پہ تھے اور میں حق پہ تھا اس بات کی گواہی دینے کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ گواہی جو ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دیں گے انہو بے شک وہ کانا ہے یا تھا بے عبادہ ساتھ اپنے بندوں کے خبیرن بصیرا خبیرن خبردار بصیرن دیکھنے والا یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پوری طرح خبردار ہے اور پوری طرح انہیں دیکھ رہا ہے کہ کون ہے جو اللہ کے رسول کو جھٹلاتا ہے اور کون ہے جو اللہ کے رسول کی تصدیق کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر بندے کے حالات سے پوری طرح واقف ہے اندر کپبورڈ ہے اس میں قرآن پڑے گئے آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَهْدِ اللَّهُ یہدی کون سا فعل ہے یہدی مضارع ہے اور صیغہ واحد مذکر غائب کا یہدی کیا معنی ہدایت دیتا ہے یا ہدایت دے گا ہدا ماضی ہے یہدی مضارع ہے وہ ہدایت دیتا ہے وَمَن يَهْدِ اللَّهُ اور جس کو ہدایت دے اللہ تعالی فَهُوَ الْمُهْتَدِ فَهُوَ بس وہی ہوا کیا ہے ہوا ضمیر ہے کس کے لیے واحد کے لیے اور تسنیہ کے لیے ہما جمع کے لیے ہم وَمَن يَهْدِ اللَّهُ جس کو اللہ تعالی ہدایت دے فَهُوَ الْمُهْتَدِ وہی ہے ہدایت پانے والا محتد کیا ہے اسم فاعل ہے محتد ہدایت پانے والا جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے ہدایت کے بارے میں مختلف جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے مختلف باتیں ارشاد فرمائی ہیں مثال کے طور پہ
اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. اور فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری طرف آنے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہم انہیں ہدایت دیتے ہیں. اور یہاں فرمایا ومن یہد اللہ، جسے اللہ ہدایت دے فہو المہتد، وہی ہدایت پانے والا ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کی ایک تو ہمارا ایمان تقدیر پہ بھی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بندے جہنم کے لیے پیدا کیے، کچھ جنت کے لیے پیدا کیے. اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم اور اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ کا علم اس بات کو بہتر جانتا ہے کہ کون کس لائق ہے. اب مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیجئے یورپ اور امریکہ اور جتنے بھی اس طرف ممالک ہیں، ان کی اکثریت 90% لوگ جو ہیں وہ ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے اللہ نے پیدا ہی جہنم کے لیے کیا. ان کا بود و باش، ان کا رہن سہن آپ جس منحصر کیجیے. آپ مکہ مکرمہ جاتے ہیں، حج کا موقع ہو یا عمرے کا موقع ہو، ایشیائی ممالک کے، افریقہ کے ممالک کے آپ کو اکثر اور بیشتر لوگ نظر آئیں گے، یورپ امریکہ کینیڈا وغیرہ کے، الا منشاء اللہ 1% یا 2%، یا کبھی وہ بھی نظر نہیں آتے. اب یہ تقسیم تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کون میری ہدایت کے لائق ہے، کون میری ہدایت کے لائق نہیں ہے. اللہ کسی سے ظلم کرنے والے نہیں ہے، لیکن ہے یہ بڑا اللہ کا فضل. جسے اللہ ہدایت دے اس کی بڑی قدر کرنی چاہیے. ہدایت جو ہے یہ خالص اللہ کا فضل ہے، اس کی بڑی قدر کرنی چاہیے. اور پھر خاص طور پہ ہم لوگ جو مسلمان ملکوں میں پیدا ہوئے اور مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، یہ ایسا اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے کہ ہم اس کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتے. اس کا ایک پہلو تو یہ ہے، ہم کہتے ہیں یہ جو پیدائشی مسلمان ہیں انہیں تو اسلام کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے. یہ بات بھی اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن اس کے باوجود جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا ہے، اللہ نے بڑا انعام کیا ہے. ہدایت خالص اللہ کا فضل ہے. اللہ کے فضل کے بغیر، اللہ کے احسان کے بغیر ہدایت حاصل ہی نہیں ہوتی. شیطان آنے ہی نہیں دیتا ہدایت کی طرف. آگے فرمایا وَمَن يُضْلِلْ، اور جس کو وہ گمراہ کرتا ہے. یضلل کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، بعد مذکر غائب کا صیغہ ہے. جس کو اللہ گمراہ کرتا ہے فلن تجد لہم اولیاء، فلن پس ہرگز نہیں، تجدہ تو پائے گا، ہرگز نہیں. تجدہ کون سا فعل ہے؟ مضارع بعد مذکر حاضر. تجدہ تو، تا جو ہے یہ مخاطب کی ہے، تو کی ہے. تاجدہ تو نہیں پائے گا، لہم واسطے ان کے، اولیاء کوئی دوست، من دون نہیں، اس کے علاوہ. کس کے علاوہ؟ ہی کی ضمیر اللہ کے لیے ہے. جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اس کے لیے، اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں، اس کے لیے تو کسی کو دوست یا مددگار نہیں پائے گا. ابو طالب کی مثال جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کوشش کی کہ ابو طالب جو ہے وہ کسی طرح کلمہ پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں یہ لکھا ہوا نہیں تھا، اللہ کو یہ بات منظور نہیں تھی. لہذا اسی تعصب کی وجہ سے، جو کفر کا تعصب تھا، اسی تعصب پہ ان کی موت واقع ہوئی. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو کلمہ نصیب کر دے. نوح علیہ السلام نے کتنا اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا آؤ میرے ساتھ کشتی پہ بیٹھ جاؤ، لیکن آخری وقت تک بیٹے نے یہی بات کہی کہ میں اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یا سمنی من الماء، یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا. اب
باپ جو ہے وہ کتنی خواہش رکھتا ہے کہ بیٹا جو ہے وہ سیدھے راستے پہ آ جائے، ایمان لے آئے، لیکن باپ کی ساری خواہش کے باوجود اللہ کو یہی منظور تھا کہ نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے بیٹا یہ غرق ہو جائے مشرکوں کے ساتھ ہی، کافروں کے ساتھ ہی، لہذا وہ غرق ہو کے رہا۔ اس لیے یہ چیز جو ہے نا، قرآن مجید بڑی نعمت ہے اللہ کی، ہدایت اللہ کا بڑا فضل ہے، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونا بڑا اللہ کا فضل ہے، اور اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اس کی ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کر سکیں، جتنی بھی قدر کریں وہ تھوڑی ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ، اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ عدل و انصاف والے ہیں، اللہ تعالیٰ رحمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بلا سبب کسی کو گمراہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ گمراہ اسے کرتے ہیں جو گمراہ ہونا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ گمراہ اسے ہی کرتے ہیں جو گمراہ ہونا چاہتا ہے۔ جو ہدایت کی طرف آنا چاہے اللہ تعالیٰ اسے زبردستی گمراہی کی طرف نہیں لے جاتے۔ سیدھی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے، اسماء الحسنہ میں سے ہادی تو اللہ تعالیٰ کا ہے نام، مضل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہادی تو ہے، اللہ ہدایت دینے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ناموں میں مضل نہیں ہے کہ گمراہ کرنے والا بھی ہے۔ لہذا گمراہ تو وہی شخص ہوتا ہے جو خود گمراہ ہونے کے اسباب پیدا کرے، جس کے دل میں گمراہ ہونے کی خواہش ہو۔ زبانی ظاہرہ کوئی نہیں کہتا، لیکن انسان اگر اپنے گھر میں اسباب رکھ لے گمراہ اپنے آپ کرنے کے، ایسے لٹریچر لے آئے، ایسے پروگرام دیکھے انسان، ایسی چیزیں انسان کے گھر میں پڑی ہوں کہ انسان گمراہی کے راستے پہ ہی جانا چاہتا ہے، اللہ کہتا ہے نہیں یہ تمہیں گمراہ کرے گی، یہ ختم کر دو، ہدایت کی طرف آؤ گے۔ انسان کہے نہیں جی میں تو اس کے بغیر گزارا نہیں کر سکتا۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اللہ فرماتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز پڑھو تمہیں بے حیائی سے روکے گی، برے کاموں سے روکے گی تمہیں۔ اب ایک آدمی خود ہی نماز نہیں پڑھتا، اس کے لیے تردد نہیں کرتا، اس کی کوشش ہی نہیں کرتا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، اس کا مطلب یہی ہے وہ زبان سے کہے یا نہ کہے۔ لیکن جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ یہی کہتا ہے کہ میں بے حیائی میں مبتلا رہنا چاہتا ہوں، میں گناہ کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں، میں گمراہی کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ اور اگر اس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کی اللہ نے خواہش پوری کر دی۔ جو گمراہ ہونا چاہتا ہے اس کی اللہ نے خواہش پوری کر دی، اللہ نے اس پہ ظلم تو نہیں کیا۔ اللہ کہتا ہے کہ ہدایت چاہتے ہو تو قرآن مجید پڑھو۔ اب ایک آدمی قرآن نہیں پڑھتا تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہی ہے وہ کہتا ہے جی میں تو گمراہ ہی رہنا چاہتا ہوں۔ اگر اس کو اللہ گمراہ کر دے تو اللہ نے ظلم تو نہیں کیا، اس نے خود گمراہی طلب کی، ہدایت سے خود دور رہا، وہ ہدایت کو سیکھنا نہیں چاہا اس نے، لہذا گمراہ ہو گیا۔ اس لیے جہاں کہیں بھی یہ الفاظ آتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ زبردستی گمراہ کرتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی گمراہی کے راستے پہ جس نے چلنا چاہا، جس نے گمراہی کا انتخاب کر لیا، اللہ نے اس کو اسی راستے پہ چلا دیا، اسی راستے پہ چلنے دیا اسے کہ ٹھیک ہے تم اس راستے پہ چلنا چاہتے ہو، چلتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے تو دونوں راستے انسان کو دکھا دیے ہیں، یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے، اور ہر آدمی کو پتہ ہے یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ غنا، موسیقی، عورت کی آواز، عورت کی تصویر، کون آدمی ہے جو یہ نہیں جانتا کہ یہ سب گمراہی کی چیزیں ہیں، انسان کی بربادی کی چیزیں ہیں۔ دیکھیے نا جب آدمی جوان ہوتا ہے تو یورپ بڑا اچھا لگتا ہے، اس لیے دوسروں کی ماں بیٹی ہے، اپنی نظریں جو ہیں انسان کہتا ہے یہ بڑی وہاں تو اچھا لگتا ہے رہنا۔ جب اپنی بیٹیاں جوان ہو جاتی ہیں پھر انسان بھاگتا ہے وہاں سے، جی اب تو برا لگتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے دماغ تو دیا ہے، میری بیٹی کو کوئی نہ دیکھے، میں دیکھتا رہوں تو کوئی بات نہیں، دماغ تو دیا ہے نا اللہ نے۔ تو جب اپنی بیٹی کے لیے تم یہ محسوس کرتے ہو کہ یہ بدماشی اور خواہشی ہے، دوسروں کے لیے کیوں نہیں محسوس کرتے؟ دماغ تو دیا ہے اللہ نے۔ اب جو اس دماغ کے باوجود کہتا ہے جی میں یورپ میں جا کے رہتا ہوں اور خود بدماشی میں شریک ہوتا ہوں، خواہشی مجھے اچھی لگتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود بدماشی اور خواہشی کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، لہذا اللہ نے راستہ کھول دیا اس کا۔ ٹھیک ہے چلو چلنا چاہتے ہو،
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے دماغ نہیں دیا، دماغ دیا ہے اسے. اگر دماغ نہ ہوتا تو اپنی اولاد جوان ہونے پہ بھی وہیں مرتا وہ، پھر کیوں بھاگتا ہے وہاں سے؟ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ. وَنَحْشُرُ کون سا فعل ہے نحشر؟ مضارع ہے، فعل مضارع اور صیغہ جمع متکلم. جمع متکلم نحشر کیا معنی؟ ہم اٹھائیں گے. حشر کا معنی اٹھانا. ہم اٹھائیں گے. اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنے لیے گمراہی کا راستہ منتخب کر لیتا ہے اس کے لیے ہم گمراہی کا راستہ کھول دیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ناشرو ہم اٹھائیں گے. ہم ان کی ضمیر کن کے لیے؟ گمراہ ہونے والوں کے لیے. ناشرہم ہم ان لوگوں کو اٹھائیں گے یوم القیامت قیامت کے دن علی وجوہہم. علی اوپر، وجوہ اس کا واحد کیا ہے؟ وجہ. وجہ کا معنی چہرہ. ہم کی ضمیر جو ہے گمراہ لوگوں کے لیے. ان لوگوں کو ہم اٹھائیں گے چہرے کے بل. منہ نیچے ہوگا، ٹانگیں اوپر ہوں گی. اپ سائڈ ڈاؤن. دنیا میں وہ الٹے بن کے رہے، سیدھے راستے پہ نہیں آئے. اللہ نے پیدا کیا، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ خالق ہے ہمارا. اللہ نے فرمایا میرے بندے بن کے رہو، میری اطاعت اور میری فرما برداری کرو. انسان کہتا ہے نہیں جی میں تو شیطان کا بندہ بن کے رہنا چاہتا ہوں، میں تو الٹا رہوں گا، سیدھی راہ میں تو نہیں چلتا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ناشرہم ہم ایسے بندوں کو اٹھائیں گے قیامت کے دن قبر سے علی وجوہہم منہ کے بل. الٹا اٹھائیں گے انہیں، منہ سے چلیں گے. صحابہ کرام نے اس آیت پہ بڑا تعجب کیا کہ یا رسول اللہ قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں کہ ہم منہ کے بل لوگوں کو اٹھائیں گے تو منہ سے کیسے چلیں گے لوگ؟ اب یہ اس طرح کے سوال جو ہیں وہ اس لیے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں کہ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان تو 2 ٹانگوں پہ ہی چلتا ہے. اس لیے تعجب ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ 2 ٹانگوں پہ ہی چلتا ہے، اس لیے تعجب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو اللہ تعالیٰ انسان کو 2 ٹانگوں پہ چلا سکتا ہے وہ منہ کے بل کیوں نہیں چلا سکتا؟ جو اللہ تعالیٰ انسان کو ٹانگوں کے بل چلا سکتا ہے وہ اللہ منہ پہ کیوں نہیں چلا سکتا؟ اور یہ تو سزا کے طور پہ ہوگا. اللہ نے بنایا تو سیدھا ہے انسان کو، چہرہ اوپر رکھا ہے، بڑی اچھی تخلیق کی ہے، اچھی صورت دی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو، عقل دی ہے، عقل کو انسان نے اوپر رکھا، چہرے کو اللہ نے اوپر رکھا ہے، چلنے کے لیے پاؤں کو نیچے رکھا اللہ تعالیٰ نے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی خود الٹا بن کے رہتا ہے اس دنیا میں، میری نافرمانی کرتا ہے، میرے حکم پہ نہیں چلتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود اس دنیا میں الٹا بن کے چلنا چاہتا ہے. اور قیامت کے دن ہم بھی اس کو الٹا ہی چلائیں گے، الٹا ہی اٹھائیں گے. منہ نیچے ہوگا، ٹانگیں اوپر ہوں گی. اور یہ سزا کے طور پہ ہوگا، عذاب کے طور پہ ہوگا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دنیا میں اپنے لیے گمراہی مول لی. جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کا، اللہ کے احکام کا اور شعائر اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں اس دنیا میں. اور آگے فرمایا کہ امین، پہلی سزا یہ ہوگی کہ ان کا منہ نیچے ہوگا، ٹانگیں اوپر ہوں گی اور منہ سے چلیں گے وہ. دوسری سزا یہ ہوگی کہ امین جمع ہے، اس کا واحد کیا ہے؟ آما، اندھے اٹھائیں گے، اندھے ہوں گے وہ لوگ. اور تیسری سزا یہ ہوگی بکمن، یہ کس کا جمع ہے؟ اب کم واحد ہے. بکمن کا معنی گونگا،
گونگے بھی ہوں گے، اور آگے فرمایا وَصُمًّا، اور بہرے بھی ہوں گے۔ یہ ہے سزا اس دنیا میں اللہ کے قرآن سے آنکھیں بند کر لینے کی، اللہ کی آواز سے اپنے کان بند کر لینے کی، اور اس زبان سے کبھی اللہ کے رسول کا نام نہ لینے کی۔ ہر وقت زبان پہ گالی گالی ہے، یعنی ہمارے اب الحمدللہ یہاں پہ تو ماحول جو ہے اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ یہاں آنے کے بعد ہمارے بھی اللہ تعالیٰ فضل کیا اور اللہ نے مہربانی کی، ہمارے بھائیوں کو بھی اللہ نے توفیق دے دی الحمدللہ انشاءاللہ، اللہم صلی اللہ محمد، یا اس طرح کی زبان پہ باتیں جو ہیں وہ ایسے معاہرے اور ماحول میں رہنے سے الحمدللہ ان کی روٹین بن جاتی ہے، زبان پہ آنے لگتی ہیں۔ لیکن ذرا تصور کیجیے ہمارے اپنے جو ممالک ہیں ان میں کیا حال ہے، گاؤں میں دیہاتوں میں ہر وقت یا ماں یا بہن کی گال زبان پہ ہے، اور احساس ہی نہیں کہ ہم کیا بولتے ہیں۔ اور وہی سزا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیں گے کہ جو آدمی اللہ کے احکام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے اس دنیا میں اندھا بنا ہوا ہے، آخر اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بینا اٹھائے؟ اللہ تعالیٰ محتاج ہے کسی کا؟ جو خود اندھا بن کے رہنا چاہتا ہے اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے میں تمہیں اندھا ہی رکھتا ہوں۔ اور جو آدمی اس دنیا میں اللہ کے دین سے بے بہرا ہے، یا اللہ میرے پاس تو وقت نہیں قرآن پڑھنے کا، بڑی بزی زندگی ہے جی، بڑے مصروف ہیں، صبح ڈیوٹی پہ جاتے ہیں، شام کو آتے ہیں، آگے تھوڑا ریسٹ کرتے ہیں، کھانا وانا کھاتے ہیں، رات کو سو جاتے ہیں، صبح پھر اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ کا عذاب ہے۔ 24 گھنٹوں میں اللہ کے دین کے لیے 15 منٹ بھی انسان نہ نکال سکے تو اس سے بڑا عذاب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ جو لوگ اپنے لیے گمراہی کا راستہ منتخب کر لیتے ہیں، یہ باعث تعجب بات نہیں ہے کہ جب انسان اندھا اور بہرا بن جاتا ہے اللہ کے دین سے یا اللہ کے احکام سے، تو پھر واقعی اللہ بھی اسے اندھا اور بہرا اسی دنیا میں بنا دیتا ہے۔ آخرت میں تو اللہ نے فرمایا کہ میں بنا ہی دوں گا، لیکن ہمارے واقعہ یہ ہے کہ جو آدمی اس دنیا میں اللہ کے دین سے اندھا اور بہرا بنتا ہے، اللہ اسے اس دنیا میں ہی اندھا اور بہرا بنا دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھی وہاں پاکستان میں تھے، ہم انہیں کہتے کہ بھائی نماز پڑھنی چاہیے، کوئی ٹائم نکالنا چاہیے، کوئی درس ورس ہوتا ہے اس میں جانا چاہیے، کوئی دین سیکھنا چاہیے۔ وہ ہمارے ساتھی اس وقت یہ 15 20 30 سال پہلے کی بات ہے جی، ہم نے سعودی عرب کی درخواست دی ہوئی ہے، تو پاک سرزمین ہے، وہاں جا کے عمرہ کریں گے، حج کریں گے، نمازیں شروع کریں گے، اور وہاں سب کچھ سیکھیں گے، وہاں سب کریں گے، وہاں ایک دفعہ چلے جائیں بس۔ یہ جواب ہوتا تھا دوستوں کا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے وسائل دے دیے، اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، سعودی عرب آ گئے، عمرہ بھی کر لیا، حج بھی کر لیا، اور نمازیں ویسی کی ویسی، تو ہم نے کہا بھی اللہ کا خوف کرو، یہاں آ کے اب تو نمازیں پڑھو، اب تو کچھ اللہ کے دین کا لحاظ کرو، سیکھو اسے۔ تو کہنے لگے ہمارے وہی دوست کہ یہاں تو 4 پیسے کمانے آئے ہیں، 4 پیسے کما رہے، پاکستان جا کے نمازیں پڑھ لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اندھا اور بہرا بنتا ہے میرے دین سے، میں اسے بنا دیتا ہوں۔ ہمیں نظر نہ آئے تو اور بات ہے، ہمیں یہ احساس نہ ہو۔ ایک آدمی، آخر کتنے آدمی ہیں ہمارے گرد و پیش میں، دائیں بائیں آگے پیچھے، ہم دیکھتے ہیں انہیں، بڑی بصیرت دی ہے اللہ نے انہیں، بڑا عقل دیا ہے انہیں، بزنس دیکھو تو لاکھوں نہیں کروڑوں میں ہے، اتنا عقل دیا ہے اللہ نے انہیں، اتنی ذہانت اور فطانت دی ہے اللہ نے انہیں، لیکن نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ قرآن ہے، نہ اللہ ہے، نہ اللہ کا رسول ہے، بے شرمی اور بے حیائی کے سارے معاملات گھر میں رکھے ہوئے ہیں۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم اگر اندھا اور بہرا بن کے رہنا چاہتے ہو تو میں تمہارے لیے ہدایت کا راستہ نہیں کھولتا، اسی گمراہی کے راستے پہ اندھے اور بہرے بن کے چلتے چلو، حتیٰ کہ ناشرھم یوم القیامت الی وجوہہم، قیامت کے دن میں تمہیں منہ کے بل اٹھاؤں گا، وعمین اندھا کر کے اٹھاؤں گا، بکمن بہرا کر کے اٹھاؤں گا، وصمن اور گونگا کر کے اٹھاؤں گا۔
یہ ساری جو صفتیں تم نے یہاں اپنے لیے جمع کر لی گمراہی کے لیے، میں یہ ساری تمہارے لیے اکٹھی کر رہا ہوں، قیامت کے ساری تمہارے اوپر جمع کر دوں گا۔ دنیا میں کوئی کیا بنے پھر چیف ایگزیکٹو ہے، پریزیڈنٹ ہے، پرائم منسٹر ہے، گورنر ہے، ملک ہے، وزیر ہے، مشیر ہے، جو بھی ہے ہوتا رہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی آدمی میرے اس دین سے بے بہرا بن کے رہے گا، اندھا اور بہرا بن کے رہے گا، میں اسے یہ سزا دوں گا کہ قیامت کے اسے الٹا اٹھاؤں منہ کے بعد، اسے اندھا کر کے اٹھاؤں اور اسے بہرا کروں اور گونگا کروں، یہ سزا ہے اس کی۔ جو بھی ہوگا، امیر ہو، غریب ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، کوئی بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا ہوا ہے، اور اس لیے بھیجا ہے کہ 4 دن جاؤ، میں تمہیں دیکھتا ہوں میری فرما برداری کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ اس میں تکلیفیں بھی آتی ہیں، آزمائشیں بھی آتی ہیں، اونچ نیچ آتے ہیں، دکھ ہے، تکلیف ہے، خوشی ہے، اچھا ہے، برا ہے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ آزما رہے ہیں اس چیز سے، اور 40 50 60 سال کے بعد اللہ واپس بلا لیں گے کہ ہاں بھائی آ جاؤ، اب دکھاؤ تم نے کیا کیا اس دنیا میں، کیا لے کے آئے ہو میرے لیے۔ یہ تو مستقل رہائش نہیں ہے، یہ ابدی کیا اللہ کے رسول نے بڑا اچھی زندگی اور بڑی پاک اور صاف ستھری زندگی بسر کر کے دکھائی ہمیں۔ کن فی الدنیا کانک غریب، اس دنیا میں مسافر بن کے رہو۔ کن فی الدنیا، حضرت عبداللہ بن مسعود یا حضرت عبداللہ بن عمر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، کن فی الدنیا کانک غریب، اس دنیا میں اس طرح زندگی بسر کرو جیسے مسافر ہو۔ انسان سفر کر رہا ہے، راستے میں صراع آ گئی، انسان تھک گیا ہے، پھر تھوڑی دیر سستا لیں، کچھ پانی پی لیں، کچھ کھانا کھا لیں، پھر اپنے سفر پہ چلے جائیں گے۔ اب اس دنیا میں تو اللہ نے اتنی عقل دی ہے کہ کہیں سرائے میں جا کے کبھی کسی نے یہ نہیں کہا یہاں پلاٹ جو ہے اس کی کیا قیمت ہے، میں یہاں پلاٹ لیتا ہوں، یا میں اپنا مکان بناتا ہوں، یا میں بزنس یہاں شروع کرتا ہوں، میں سرا میں ٹھہرا ہوں آگے 4 گھنٹے کے لیے، یہاں میں بزنس کرنا چاہتا ہوں 10 لاکھ کا یا 20 لاکھ کا، یا 50 لاکھ کا پلاٹ خریدنا چاہتا ہوں، میں یہاں آگے 2 گھنٹے کے لیے ٹھہرا ہوں۔ اللہ نے عقل تو دی ہے انسان کو، کہیں سرائے میں جا کے سفر کے دوران تو یہ کام نہیں کرتا انسان۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب، یہ ایک سفر ہے، اس اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح سے بھیجا ہمیں اس دنیا میں، سفر تو ہمارا جاری ہے، ایک ایک دن جو ہے وہ ہمیں ہماری موت کے قریب کر رہا ہے، ہماری منزل کے قریب کر رہا ہے، اور یہ سفر طے کر کے ہم نے اللہ کے حضور جا کے اپنی زندگی کا اعمال نامہ پیش کرنا ہے کہ یا اللہ ہم یہ لے کے آئے، اس کے بعد ہمیں اس کا نتیجہ ملے گا کہ ہاں تمہاری منزل یہ ہے، تمہاری منزل یہ ہے، اور وہ ہے ابدی زندگی۔ آگے اللہ فرمایا 5ویں سزا یہ ہے مأواہم جہنم، مأوا، ملجا اور ماوا 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں اردو میں بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شاید یہ مولانا حالی کی نظم ہے، بڑی معروف اور بڑی مشہور تھی، یہ بچپن میں پڑھتے تھے، غریبوں کا ملجا یتیموں کا ماوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غریبوں کا ملجا یتیموں کا ماوا، یعنی غریبوں اور یتیموں کا ٹھکانہ، ماوا کا معنی ٹھکانہ، ماواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ ہے جہنم، جنہوں نے اپنے لیے دنیا میں گمراہی کا راستہ منتخب کر لیا۔ بیماریاں ہمیں تو بڑی مشکل لگتی ہیں، حلال کھانا تو بڑا مشکل لگتا ہے، سود لینا اور رشوت کھانی بڑی آسان ہے، حرام کھانا بڑا آسان ہے۔ فرمایا یہ ساری سزائیں انہیں دوں گا، اور آخری سزا یہ ہوگی کہ مأواہم جہنم، اندھا بنا کے، بہرا بنا کے، گونگا بنا کے، اور سر کے بل انہیں چلا کے جہنم میں پھینک دوں گا۔ اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ کی خاص طور پہ قرآن کو جھٹلانے کی، قرآن کی آیات کی، خدا نخواستہ کسی بھی آیت کی، اللہ کے کسی حکم کا مذاق اڑانا، توہین کرنا یا تحقیر کرنا بڑی سخت سزا ہے۔ دین کے معاملے میں گفتگو کرتے ہوئے بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ بعض لوگ جو ہے یہ ٹخنوں کے نیچے ہے کپڑا ہے، اس کے بارے میں، مسواک کے بارے میں، مصلے کے بارے میں، تسبیح کے بارے میں
لوٹے کے بارے میں بڑے تحقیر آمیز اور تضحیک آمیز الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن انہیں یہ پتہ نہیں کہ اللہ کے ہاں کتنی شدید سزا ہے اس چیز کی جب انسان لوٹے مسلح کا نام لے کے تحقیر کرتا ہے مولوی کی یا کسی بھی چیز کی، تو یہ ہمارا دینی شاعر میں سے ہے لوٹا مسلح۔ لوٹا مسلح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سیکھا ہے۔ حضرت کعب ربیع جو ہے، ربیعہ بن کعب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ضرورت پڑتی تو لوٹا لے کے جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کرنے کے لیے، خادم خاص تھے ان کے، اور ہر لوٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش کرتے ہیں لوٹے کی، یا تو رفع حاجت کے لیے یا وضو کے لیے۔ لوٹا اور مصلی تو ہمارا کلچر ہے، تصویر جو ہے یہ ہمارا کلچر ہے، ہمارے دین کا حصہ ہے، اور جو آدمی ان کا مذاق اڑاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا کوئی احترام نہیں ہے اس کے دل میں۔ فرمایا ماواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، کلہ الگ ہے، ما الگ ہے، کلہ جب بھی کبھی، کلہ ما جب بھی کبھی، خبت کون سا فعل ہے خبت؟ فعل ماضی ہے اور صیغہ واحد مؤنث غائب کا، اور یہ کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ آگ کے لیے، جہنم کے لیے یا آگ کے لیے؟ خبت اس کا مادہ کیا ہے؟ خواباتا نہیں، خوابا وا ہے، خبت جو خواباتا ہے نا وہ مخبتین کا مادہ ہے جس کا معنی ہے جھکنے والے، عاجزی کرنے والے۔ یہ خبت کا معنی ہے دھیمی پڑ جانا، ٹھنڈی پڑ جانا۔ کلما خبت جب بھی کبھی جہنم کی آگ ٹھنڈی پڑے گی، ہلکی پڑے گی، دھیمی پڑے گی، زدنا کون سا فعل ہے؟ ماضی کا فعل ہے، اور جو متکلم کا صیغہ ہے زد کا معنی زیادہ کرنا، زد جو ہے وہ امر کا فعل ہے، زدنا ماضی کا فعل ہے، ہم زیادہ کر دیتے ہیں، ہم نے زیادہ کر دی، ہم ان کے لیے، کن کے لیے؟ کافروں کے لیے، جہنمیوں کے لیے اضافہ کر دیں گے ان کو کس چیز میں؟ سعیرن آگ کا بھڑکانا، سعیرن آگ کے بھڑکانے میں ہم اور اضافہ کر دیں گے۔ جب بھی کبھی جہنم کی آگ ٹھنڈی ہوگی ہم اس میں اس کو بھڑکانے میں اضافہ کر دیں گے، یا ان لوگوں میں اضافہ کر دیں گے آگ کے بھڑکنے کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ جو ہے 69 درجے زیادہ گرم ہے دنیا کی آگ سے، اور فرمایا کہ کالی سیاہ ہے۔ جس طرح یہ لک ہوتی ہے جس سے سڑک بنتی ہے، یہ راوی کا نام میرے شاید حضرت ابو ہریرہ ہے، انہوں نے اسی لک کا نام لیا کہ جس طرح یہ لک سیاہ ہے، بچومن انگریزی میں کہتے ہیں اسے، جس طرح یہ بچومن سیاہ ہے اسی طرح جہنم کی آگ گرم ہو کے سیاہ رنگ ہے اس کا، ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دے گا، اور گرم اتنی شدید ہے کہ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ گرم ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جیسے ہی کوئی آدمی جہنم میں داخل ہوگا اس کا خارا یہ گوشت پوش سڑ کے نیچے گر جائے گا، ایسے دانت نکل آئیں گے باہر، اور اسی آگ کو برداشت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کافروں کو بہت بڑا بڑا جسم دے دیں گے۔ فرمایا کہ ایک دانت جو ہے، داڑھ جو ہے انسان کی احد پہاڑ کے برابر کر دی جائے گی تاکہ اس آگ کو برداشت کر، کہ جب ذرا سی بھی وہ دھیمی پڑے گی آگ، ذرا سی بھی ٹھنڈی ہوگی، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو بھڑکنے میں اضافہ کر دیں گے جہنمیوں،
اس کا ٹیمپریچر نیچے نہیں آنے دیں گے. کم نہیں ہوگا ٹیمپریچر. آگے اللہ فرماتے ہیں ذالک، یہ حشر، یہ انجام کیوں ہوگا ان کا؟ جزاؤہم، جزا بدلہ، ہم ان کا، یہ ہے بدلہ ان کا. کس بات کے لیے؟ بِأَنَّهُمْ، بے شک انہوں نے کفروا، کفر کیا، انکار کیا، بآیاتنا، بآیاتنا ہماری آیتوں کا، بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بآیاتنا، یہ بدلہ ان کا اس بات کا ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا. اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے، اب ہمارے نزدیک تو ہمارے باس کا حکم جو ہے وہ اللہ کے حکم سے کہیں زیادہ ہے. نماز کا وقت ہو جائے تو پرواہ نہیں ہے، لیکن باس نے جو حکم دیا ہے وہ کر کے چھوڑنا ہے. باس کہے کہ 6 بجے تک یا 7 بجے تک یا رات 11 بجے تک بیٹھے رہو، کام ہے، تو انسان کی مجال نہیں وہاں سے اٹھ کے چلا جائے. اور 5 دفعہ اللہ کا جو نمائندہ ہے وہ کہتا ہے کہ لوگوں حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. 5 دفعہ انسان سنتا ہے اپنے کانوں سے کہ لوگوں آؤ نماز کی طرف، آؤ مسجد میں. اور کس طرح انسان گردن اکڑا کے مسجد کے آگے سے گزر جاتا ہے، وقت نماز کا ہوتا ہے. اور ایسے لوگ ہیں باہر بیٹھ کے وقت ضائع کر لینا گوارا کریں گے، یہ گوارا نہیں کریں گے مسجد میں جا کے نماز پڑھنا. نصیب نہیں ہے یہ تو اللہ کا عذاب ہے، سزا ہے اللہ کی طرف سے کہ کام بھی نہیں ہے، دکان بھی بند کرنی ہے، مسجد میں اذان بھی ہو گئی ہے، نماز کا وقت بھی ہو گیا ہے، اس کے باوجود نماز کی توفیق نہیں، نماز کا وقت باہر بیٹھ کے ضائع کریں. فرمایا ذالک جزاؤہم، یہ ہے ان کی جزا، اس لیے بأنہم کفروا، انہوں نے انکار کیا بآیاتنا، ہماری آیتوں کا. ایک انکار تو وہ ہے جو کافروں نے کیا ہے، یہودیوں نے کیا، عیسائیوں نے کیا، ہندوؤں نے کیا، ایک تو وہ انکار ہے. اور ایک وہ انکار ہے جو کلمہ پڑھنے کے باوجود بعض مسلمان کرتے ہیں. جیسا کہ پچھلی نشست میں یا اس سے پچھلی نشست میں نے بتایا تھا کہ کسی نے لکھ کے پرچے ورچے وہ تقسیم کیے اور ڈاک کے ذریعے بھیجا جی عورت کا جو ہے وہ پردہ نہیں ہے چہرے کا، عورت کی آواز کا پردہ بھی نہیں ہے. اب اسی کا ایک حصہ یہ ہے جس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ دوسری بیوی کرنا جو ہے یہ تو سراسر ظلم ہے، اللہ کا حکم ہے ہی نہیں سرے سے یہ. اب یہ جو ہے مسلمان ہیں، جماعت المسلمین نام لکھا ہے نیچے، اور ثابت یہ کیا ہے کہ بلا وجہ دوسری شادی کرنا جو ہے یہ کہیں حکم ہے ہی نہیں قرآن سنت میں. اب یہ بھی انکار ہے اللہ کی آیتوں کا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو واضح احکام دیے ہیں قرآن مجید میں یا احادیث میں جن کا ثبوت ملتا ہے، ان کا اس طرح سے وضاحت کے ساتھ یہ صاف باتیں لکھ دینا، یہ بھی انکار ہے اللہ کی آیتوں کا. کیا ایک بیوی کی موجودگی میں دوسری بیوی کرنا جائز ہے؟ کیا شریعت ہنستے بستے گھر کو آگ لگانے کی اجازت دیتی ہے؟ یہ اس کی سرخی اور ہیڈنگ دیا ہوا. یاد رکھیں یہ روحانی سکون و محبت اور رحمت یارانہ متع اور 2 بیویوں سے حاصل نہیں ہوتی. یعنی یہ لکھا یہ ہے کہ نکاح کا معنی کیا ہے. نکاح یعنی ایک دوسرے میں مل جانا. قرآن نے نکاح کے ذریعے عورت مرد کی عالی زندگی کا جو نقشہ پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے میں اللہ تعالیٰ مودت اور رحمت ایک دوسرے کے لیے پیدا کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد اس نے لکھا ہے کہ پہلی اور دوسری بیوی کی مثال چینی اور تیزاب کی ہے. پہلی بیوی کی مثال تو یہ تھی پانی میں چینی ملی شربت بن گیا، پہلی بیوی کی موجودگی میں دوسری شادی رچائی گویا شربت میں تیزاب ڈال دیا، گلاس میں آگ لگ گئی، پہلا شربت بھی زہریلا بن گیا. اچھا آگے اس نے قرآن کی جو دیا ہے وہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ دونوں ضوابط نکاح کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو کوئی حرج نہیں، عورت کچھ مال دے کر خلا حاصل کر لے. یعنی اگر دونوں میاں بیوی جو ہے آپس میں ان کا تعلق نہیں رہ سکتا تو وہ الگ ہو جائے، لیکن دوسری بیوی جو ہے وہ نہ کرے. اگر دونوں کی آپس میں رہ نہیں آتی یا دونوں نباہ نہیں کر سکتے تو دونوں الگ ہو جائے، یا تو مرد طلاق دے دے یا عورت خلا لے لے، لیکن دوسری بیوی جو ہے وہ پہلی بیوی کی موجودگی میں جائز ہی نہیں، نہ کہیں حکم ہے اس کا.
جب ایک بیوی کی صورت میں اگر نکاح کا مقصد سکون رحمت حاصل نہ ہو تو شریعت نے خاوند بیوی کو علادی کا مشورہ دیا ہے. پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بیوی کی موجودگی میں قرآن دوسری شادی رچانے کی اجازت دے؟ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم نازل ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کسی وجہ اور بلا شرط یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس آدمی کے گھر میں 4 سے زائد بیویاں ہیں وہ زائد بیویوں کو طلاق دے دے. 4 بیویوں سے زائد جس کے گھر میں ہے وہ زائد کو طلاق دے دے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شرط نہیں لگائی اس پہ. قرآن مجید نے یہ بات ضرور ارشاد فرمائی ہے کہ جب تم 1 سے زائد بیویاں کرو تو عدل کرو. ان میں عدل کی شرط جو ہے یہ ہے اسلام میں، اور قرآن نے بھی لگائی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا حکم دیا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عدل کی یہ شرط جو ہے یہ روکنے کے لیے ہے. پہلی شرط جو ہے وہ اس نے یہ لکھی ہے، خوب سن لیں جان لیں، آج ہمارے معاشرے میں ایک بیوی کی موجودگی میں دوسری شادی کرنے والا سب سے بڑھ کر بیوی کو دکھ دینے والا ہے. اس لیے فرمان رسول کے مطابق یہ بدترین شخص ہے. اب اللہ تعالیٰ معاف کرے، جو آدمی فرمان رسول کے مطابق کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول نے تو خود 9 بیویاں کی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول تو معاذ اللہ سب سے بڑھ کے زیادہ دکھ دینے والے تھے عورتوں کو. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ اللہ کے رسول کی عملی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے. نبی کی سنت کا بھی انکار اور قرآن مجید کی آیتوں کا بھی انکار. آج کسی عورت کا دوسری عورت پر سوکن بن جانا دنیا کی سب سے بڑی بد نصیبی ہے. آج ہے، پہلے نہیں تھا. پہلے عورتوں کی فطرت اور تھی یا مزاج اور تھا، آج اور بن گیا ہے. اصل جو بات ہے دل کی، یا جو دل میں روگ ہے یا مرض ہے یا بیماری ہے، وہ تو وہی ہے کہ جو کچھ یورپ میں ہوتا ہے وہ ہمارے ہاں ہونا چاہیے. پردہ نہیں ہونا چاہیے، عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے، چہرے کا پردہ نہ ہو، بس ایک عورت ہو. ویسے بدماشی عام ہو، جرائم عام ہو، فحاشی عام ہو، اس کے لیے کوئی آواز نہیں ہے. ٹی وی پہ جو کچھ ہوتا ہے یا جو کچھ آتا ہے اس کے خلاف کہنے کی ضرورت ہے، اس کے خلاف لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ چیزیں جو ہیں ان کے خلاف لکھنے کی بہت ضرورت ہے. غلط فہمی عام مسلمانوں میں سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جو مرد چاہے جب چاہے 2 4 بیویاں کر سکتا ہے. حالانکہ قرآن نے 2 بڑی کڑی شرطیں لگائی ہیں. جنگ وغیرہ خاص حالات میں جو عورتیں بیوہ اور یتیم بے آسرا ہو جائیں ان کی کفالت کے لیے ان میں سے 2 3 4 عورتوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے. حالانکہ مدینہ منورہ میں جنگ کے بغیر بھی صحابہ کرام نے 1 سے زائد بیویاں کی ہیں. صحابہ کرام نے کی ہیں. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی اس وقت کون سی جنگیں ہو رہی تھیں؟ جنگوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لی ہیں بیویاں، آزاد کر کے انہیں نکاح کیا ہے ان سے. لیکن بات ایسی بھی تھی جنہیں بغیر جنگ کے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا ہے. اور اسی طرح دوسری شرط جو ہے وہ ٹھیک ہے، عدل کی شرط ہے، قرآن مجید نے لگائی ہے، اللہ کے رسول نے اس کا حکم دیا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ منع کرنے کے لیے ہے، اجازت. ایک آدمی بیوی بیمار ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں جس کے یہاں اولاد نہیں ہو سکتی. اس بیوی کے ہوتے ہوئے انسان دوسری بھی کر سکتا ہے. دوسری سے اولاد نہ ہو تیسری کر سکتا ہے، تیسری سے نہ ہو چوتھی کر سکتا ہے. کیوں منع ہے یہ؟ اور ایک آدمی بیوی بھی ہے اولاد بھی ہے پہلی بیوی سے. ایک آدمی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اسے زیادہ طاقت دی ہے، وہ کرنا چاہتا ہے تو بیوی کی اجازت ہے، یرانے کی اجازت نہیں ہے. بدماشی اور زنا کی اجازت نہیں ہے. زنا کو اللہ نے روکا کیوں ہے؟ اسی لیے روکا ہے کہ تمہیں ایک طرف 4 بیویوں کی میں آج خود اجازت دے رہا ہوں. زنا جو کرے گا اس کی سزا جو ہے وہ پتھروں سے مار مار کے اس کو ختم کر دینا ہے. ایک طرف اتنی کڑی سزا جو رکھی ہے وہ رکھی اس لیے ہے کہ جسے ضرورت ہے وہ جائز طریقے سے نکاح کر لے جائے. اور یہ کہتے ہیں 2 بیویوں کی اجازت جو ہے وہ ہے ہی نہیں. ایک بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری بیوی کی شرعاً اجازت ہی نہیں ہے. یہ بھی اللہ کی آیتوں کا انکار ہے. بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا، کیونکہ انہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کا. وَقَالُوا، اور یہ کہا، استفہام کا ہے کیا، اذا جب، کننا ہم، اذامن، اذام کا واحد کیا ہے؟
عزم کا معنی ہڈی، عظامن جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں، ورفاتن رفات کا واحد رفت، رفاتن ذرے، جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور وہ سیدھا ذرے ہو جائیں گے، چھوٹے چھوٹے ذرے ہو جائیں گے، آئٹم بن جائے گا ہمارا. کیا انا ہم لوگ، بے شک ہم، لمبعوثون مبعوث کیا ہے؟ یہ اسم مفعول ہے، مبعوث کا معنی اٹھایا گیا. لمبعوثون کیا ہم اٹھائے جائیں گے، خلقن جدیدن پیدائش نہیں، یعنی جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، ہمارے ذرات زمین میں ختم ہو جائیں گے، رل مل جائیں گے مٹی میں. آئندہ لمبعوثون خلقا جدیدا کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ یعنی اللہ کی آیتوں کا انکار اور پھر اس بات کا تعجب کہ یہ کیسے ہوگا، ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں، یہ ذرات دوبارہ جڑ جائیں گے، یہ ہڈیاں نئے سرے سے پیدا ہوں گی، یہ گوشت پوش جو ہے وہ نئے سرے سے اللہ کیسے پیدا کر لے گا؟ آگے اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب دیا، اولم یروا، اولم کیا نہیں، یروا انہوں نے دیکھا، یا وہ نہیں دیکھتے، کیا وہ نہیں دیکھتے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، الذی وہ ذات، خلق السماوات خلقا تخلیق کیا، پیدا کیا، سماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، قادرن، قادرن کیا ہے؟ اسم فاعل ہے، فاعل ان کے وزن پہ، قادرن قادر ہے، الا اس بات پر، ان یہ کہ یخلقا، یخلقا کون سا فعل ہے؟ گزارا ہے، اور واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. یخلقا وہ پیدا کرتا ہے یا پیدا کرے گا. کیا وہ اللہ جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اس بات پہ قادر نہیں این یخلقا کہ وہ پیدا کرے مثلہم ان کی مثل، ان جیسے، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عدم سے پیدا کر دیا، انسان کا وجود ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ اس کو وجود میں لے آیا، کیا وہ اس بات پہ قادر نہیں کہ دوبارہ ان جیسے پیدا کر دے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس وقت انسان کی تخلیق کی، اس وقت پیدا کیا انسان کو جب انسان کا کوئی وجود نہیں تھا، یہ ہڈیاں بھی نہیں تھیں، یہ ذرات بھی نہیں تھے. حل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، یعنی کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا انسان، اس وقت ہم نے انسان کو پیدا کیا. انسان کی تخلیق جو ہے، انسان اللہ تعالیٰ کی قدرتوں میں سے کسی ایک قدرت پہ ہی غور کر لے تو انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہے. یعنی انسان کی تخلیق کا جو پروسیس ہے، تخلیق کا جو عمل ہے، انسان اسی کو دیکھ لے، اسی پہ غور کرے تو انسان کی ہدایت کے لیے کافی. اللہ فرماتے ہیں کہ پہلی مرتبہ جس پروسیس سے انسان گزرتا ہے، انسان اس پہ تو ذرا غور کرے، کون ہے جو اس طرح سے انسان کو پیدا کر سکتا ہے؟ اور جو اللہ پہلی دفعہ
اس طرح کے مختلف مراحل سے گزار کے انسان کو پیدا کرنے پہ قادر ہے، کیا وہ اللہ اس بات پہ قادر نہیں کہ دوبارہ ان انسانوں کو پیدا کر لے جن کی ہڈیاں بھی موجود ہیں، جن کے ذرات بھی موجود ہوں گے، اور جن کے گوشت پوشت کے ذرات اسی زمین میں موجود تو ہیں جس میں انسان کو دفن کیا گیا تھا؟ کیا وہ اللہ دوبارہ ایسے ان جیسے انسانوں کو پیدا نہیں کر سکے گا؟ آگے اللہ فرمایا وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا، وَجَعَلَ، اور اس نے کیا، لہم واسطے ان لوگوں کے، اجلن، اجل، اجل سے مراد مقرر وقت، اور بنایا ان کے لیے مقرر وقت، اور قائم کیا ان کے لیے مقرر وقت۔ مقرر وقت سے مراد قیامت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کے بعد انسان موت کے بعد مٹی میں دفن ہو گیا، ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو گئی، ذرات بوسیدہ ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ قادر ہے اس بات پہ کہ ان جیسوں کو دوبارہ پیدا کر لے۔ دوبارہ پیدا کرنے کا ایک وقت مقرر ہے۔ کافروں کی بات یہ تھی جی اگر یہ ممکن ہے تو 100 سال پہلے میرا پردادا اور اس سے پردادا جو ہے فوت ہو گیا تھا، وہ کیوں نہیں زندہ ہوا اب تک؟ بھئی کہیں 1000 سال پہلے والا تو ایک آدھ آ جانا چاہیے نا۔ 9-10 مہینے میں انسان پیدا ہو جاتا ہے یا پیدائش کا عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ اب وہ عمل کتنی دیر میں مکمل ہونا چاہیے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے ہیں جی پیدا ہوگا ہوگا ہوگا، پھر چلو 1000 سال والا ہی پہلا بندہ آ جائے دوبارہ دنیا میں، ہمیں کچھ یقین تو آئے کہ واقعی یہ ہونا ہے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ ہم نے اس کے لیے اجل مقرر کیا، ہم نے اس کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے۔ ایسے نہیں کہ جب تم چاہو جب انسان پیدا ہو جائے دوبارہ، یا قبر سے مردہ اٹھ کے آ جائے، ایسے نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہماری مرضی پہ منحصر ہے، ہماری حکمت میں ہے یہ کہ ہم نے وہ وقت کون سا مقرر کیا ہے، اور جب وہ وقت آ جائے گا پھر سارے کے سارے انسان پیدا ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں پوری طرح اس بات پہ قادر ہوں کہ جو لوگ مر چکے ہیں انہیں دوبارہ زندہ کر دوں، لیکن میں نے ان کے لیے ایک اجل مقرر کی ہے۔ لا ریب فیہ، لا ریب، نہیں شک، فی، اس اجل کے آنے میں، اس قیامت کے آنے میں، حشر کا وقت آنے میں کسی قسم کا شک نہیں۔ جو شک میں پڑھنے والے ہیں وہ بھی پڑھ کے دیکھ لیں۔ جو یہ کہتے ہیں جی ہم تو نہیں اٹھیں گے، نہ اٹھ کے دیکھ لیں کیسے نہیں اٹھتے بلا وہ۔ جو کہتے ہیں جی اللہ کیسے زندہ کرے گا، ہم تو نہیں ہوں گے، نہ ہوگے دیکھ لو کیسے نہیں ہوتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میری ایک ڈانٹ ہوگی اور سارے کے سارے ایسے بھاگے چلے آئیں گے، کسی کو مجال نہیں ہوگی انکار کی۔ اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کن سے سارا نظام جو ہے وہ قائم ہو جائے گا، سارے کے سارے حاضر ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے مطالبے پہ کام ہونے والا نہیں ہے کہ تم آج مطالبہ کرو کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے ہو یہ پیدا ہونا ہے پیدا ہونا ہے، تو کوئی کر کے تو دکھاؤ، یا ہمیں کوئی نظر تو آئے کہ دوبارہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ تمہاری ماننے والی ہے، تمہارے کہنے والی بات نہیں، ہم نے اس کا وقت مقرر کیا ہے، اور جب وقت آ جائے گا لا ریب فیہ، پھر اس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، آئے گا، وہ آگے رہے گا، تم پیدا ہو کے رہو گے۔ آگے اللہ نے فرمایا فَأَبَى الظَّالِمُونَ، ابا کیا مانا؟ اس نے انکار کیا۔ کس نے انکار کیا؟ ظالمون، جو لوگ ظالم ہیں، اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے، کسی دوسرے پہ ظلم نہیں کرنا۔ جو انکار کرتا ہے اسے کس پہ ظلم کیا؟ جو انکار کرتا ہے اور شیطان کے حکم پہ زندگی بسر کرتا ہے، شیطان کے پیچھے چل کے زندگی بسر کرتا ہے، اس نے کس پہ زیادتی کی، کس پہ ظلم کیا؟ پھر نقصان اپنا کرے گا جس نے بھی کیا۔ جو اللہ کی بات کو مانے گا وہ اپنا بھلا کرے گا، اللہ کوئی بھلا نہیں ہے اس میں، اور جس نے انکار کیا اس نے اپنے آپ پہ ظلم کیا۔ لہذا اللہ فرماتے ہیں اب الظالمون، میری اس بات کا انکار کیا ظالموں نے،
جو خود اپنا نقصان کرنے والے لوگ ہیں. آگے فرمایا الا کفورا، اور نہیں انہوں نے کیا مگر ناشکری کا کام. یہ ظلم کر کے کیا کیا انہوں نے؟ الا کفورا، مگر ناشکری کی، انکار کیا. ظالموں نے اپنے آپ پہ ظلم کریں گے، جہنم میں جائیں گے. اور جو کام کرنے والا تھا وہ نہیں کیا، بلکہ کیا کیا؟ الا کفورا، ناشکری کی، اللہ کی عنایتوں کی، اللہ کے احکام کی. یہ تو سراپا سلامتی اور امن کا دین ہے، سراپا خیر اور بھلائی کا دین ہے، سراپا برکت ہی برکت ہے. اور جو آدمی اس دین کو قبول نہ کرے، اس قرآن کو نہ پڑھے، اس نماز کو نہ پڑھے، اس روزے کا اور صدقہ خیرات کا خیال نہ رکھے، اللہ کے رسول کے احکامات پہ عمل نہ کرے، اس سے بڑا ناشکرا اور کون؟ یہ تو ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایسا دین دیا ہے جو ہمارے لیے سراپا خیر اور بھلائی ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، لو اگر انتم تم لوگ تملکون، کون سا فعل ہے تملکون؟ جمع مذکر حاضر. تملکون، تم لوگ مالک ہوتے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اگر تم مالک ہوتے. خزائن، خزائن اس کا واحد کیا ہے؟ خزینہ. واحد خزینہ ہے، جمع خزائن. اگر تم مالک ہوتے خزانوں کے، رحمت ربی، کون سے خزانے؟ رحمت کے خزانے. اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے، اذن تب، لَأَمْسَكْتُمْ، لا البتہ، امسکتم، امساک کا معنی روک دینا. امسکتم، تم لوگ روک دیتے ان خزانوں کو، خشیت الانفاق، خشیہ ڈر، انفاق خرچ ہونے کا. یعنی اگر اللہ کی رحمت کے خزانوں کے مالک تم ہوتے تو خرچ ہونے کے ڈر سے انہیں روک دیتے. یہ انسان کی جو بعض کمزوریاں اللہ نے بتائی ہیں قرآن مجید میں، ظالم ہے، جاہل ہے، عجلت پسند ہے، انہی کمزوریوں میں سے ایک اور کمزوری کی اللہ تعالیٰ نشاندہی فرما رہے ہیں کہ انسان کتنا بخیل ہے. انسان کس قدر بخیل ہے کہ اگر اللہ کی رحمت کے خزانے ان لوگوں کے پاس ہوتے تو کیا کرتے کہ خرچ ہونے کے ڈر سے روک لیتے انہیں. پانی کا خزانہ اگر اللہ تعالیٰ کسی آدمی کو دے دیتا کہ تم پانی کی تقسیم کرو، اگر ہوا کا خزانہ کسی انسان کے پاس ہوتا، یا اگر غلے کا خزانہ کسی انسان کے پاس ہوتا، تو انسان کیا کرتے لوگوں کے ساتھ؟ آج بھی یہی ہوتا ہے نا کہ حکومتیں عدلتی بدلتی ہیں. جب ایک آتا ہے تو وہ اپنا جو مخالف یا اپوزیشن میں ہوتے ہیں ان کے اسباب اور وسائل جو ہیں ان پہ تنگ کر دیتے ہیں. جن وسائل کے ذریعے یا جن اسباب کے ذریعے یہ ہمارا مد مقابل ہے، اس کے وسائل کو برباد کر دیا جائے. یا پوری دنیا کو اگر دیکھ لیا جائے تو وہاں بھی وہی ہے کہ جو آدمی تھوڑا سار اٹھاتا ہے یا جو ملک تھوڑا اوپر ہوتا ہے اس کو برباد کر دو، اس کے وسائل ختم کر دو، اس کی اینٹ بند کر دو. یہ انسان کے مزاج کی کمزوری اللہ نے نشاندہی فرمائی کہ انسان کے مزاج کی کمزوری یہ ہے کہ انسان بڑا بخیل واقع ہوا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اس لیے کہ انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے. انسان بہت ہی بخیل ہے، تنگ دل ہے. اور یہ تنگ دلی اللہ تعالیٰ نے بتائی تو اس حوالے سے
کہ انسان کو اگر خزانے دے دیے جائیں اللہ کی رحمت کے تو انسان انہیں روک لے دوسروں سے، لیکن یہ تنگ دلی اس لیے جتلائی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسالت دے کے بھیجا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعتراف کرنے میں جو اپنی وہ حد تک محسوس کر رہے تھے کہ ہمارا بھتیجا ہے، یہ ہمارا بھائی ہے، یہ ہمارے قبیلے کا آدمی ہے، یہ اور ہمارے مد مقابل ہیں، ہم بھی یہ کرتے ہیں، یہ بھی یہ کرتے ہیں، یہ بھی حرم کے متولی ہیں، ہم بھی حرم کے متولی ہیں، یہ بھی حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں. اب یہ کہتے ہیں ہمارے اندر نبی پیدا ہو گیا، نبوت ہے ہمارے پاس، رسالت ہے ہمارے پاس. یہ ماننا یا یہ تو بڑی ہماری حد تک اور توہین کی بات ہے، یہ کیسے مانے؟ ہم اثر آدمی جو ہوتے ہیں ان کی ذہانت، فطانت یا ان کی جو کنٹریبیوشن ہے اسے تسلیم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. عام لوگوں میں شعراء کو دیکھ لیجیے، ایک اگر شاعر ہے اس سے خواہ کتنے درجے کوئی اچھا شاعری کیوں نہ ہو، وہ یہی سمجھے گا کہ میرے سامنے سارے کے سارے ہیج. کسی آدمی کو 4 لائنیں لکھنے کا سلیقہ اللہ نے دے دیا تو وہ یہی سمجھے گا کہ اب میں ہی ہوں جو کچھ ہوں اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ انسان کی بخیلی کی بات اور تنگ دلی کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کے رسول کو ماننے میں تمہاری تنگ دلی مانے ہے، تمہاری بخیلی مانے ہے. تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا رسول ہے، تمہیں معلوم ہے کہ جو کچھ یہ تمہیں لاگ دیتا ہے یا جو تعلیم ہے، جو وحی ہے، اس کی اپنی تصنیف کی ہوئی یا اپنی گھڑی ہوئی نہیں ہے، لیکن تمہاری تنگ دلی اور تمہاری بخیلی جو ہے وہ اسے ماننے میں مانے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے مثال دی دوسرے پیغمبر کی، وَلَقَدْ آتَيْنَا، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، آتَيْنَا ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیات، 9 آیات، نشانی، معجزے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پچھلے رکوع میں کفار نے مختلف قسم کی 5-6 سال مطالبے کیے کہ آپ ہمیں یہ کام کر کے دکھائیں، یہ نشانیاں دکھائیں ہمیں، آپ آسمانوں پہ چڑھ جائیں، پھر آسمانوں پہ ہمارے سامنے آپ اتریں اور آپ کے ہاتھ میں ایک رکا ہو ہمارے نام اور ہم خود اس رکے کو پڑھیں، آپ کے ایک سمت فرشتے کھڑے ہوں، ایک سمت اللہ تعالیٰ کھڑا ہو، آپ کا سونے کا محل بن جائے، آپ کے لیے بہت بڑا باغ ہونا چاہیے، یا آپ ہماری آنکھوں کے سامنے دیکھتے دیکھتے چشمہ جو ہے وہ زمین سے پیدا کر دیں. یہ نشانیاں کفار مکہ مانگتے تھے. اگر آپ یہ دکھا دیں تو ہم آپ کو رسول مان لیں گے، آپ کی رسالت تسلیم کر لیں گے. یہ جواب ہے اس مطالبے. اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات، 9 معجزے دیے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، بینات، بڑے واضح. وہ معجزے کون سے تھے؟ 9 نشانیاں کون سی تھیں؟ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے ان کی وضاحت فرمائی ہے کہ پیدر پہ ہم نے 1-2 معجزے تو بڑے واضح تھے. موسیٰ علیہ السلام عصا اپنا زمین پہ پھینکتے تو سام بن جاتا، اور اپنا ہاتھ جو ہے وہ اپنی بغل سے نکالتے تو وہ روشن ہو جاتا. اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پہ پیدر پہ وارننگ دی، لوگوں کو تنبیہ کی کہ کل سے پورے ملک میں یا ہفتے کے بعد یا اتنے دنوں کے بعد مینڈکوں کا سیلاب آ جائے گا، ہر جگہ مینڈک آ جائیں گے. اب ایک آدمی باقاعدہ وارننگ دیتا ہے کہ اتنے دنوں کے بعد پورے ملک میں مینڈکوں کا سیلاب آ جائے گا. اب یہ کوئی نارمل بات نہیں ہے کہ انسان کہے نہیں جی یہ تو ایسے ایسے ہو گیا، یہ تو ایک بڑی ہی اب نارمل بات ہے. اور جب وہ ہو جاتی، سارے ملک میں مینڈکوں کا سیلاب آ جاتا، تو پھر وہ کہتے کہ موسیٰ جو اللہ نے تمہیں منصب دیا ہے اس منصب کی بنا پہ اللہ سے دعا کرو یہ عذاب ٹالے ہم سے. پانی پیتے ہیں اس میں مینڈک آ جاتا ہے، کھانا ڈالتے ہیں اس میں مینڈک آ جاتے ہیں، بستر میں گھستے ہیں اس میں مینڈک آ جاتے ہیں. اللہ کا عذاب ہے یہ.
اور باقاعدہ نبی کی وارننگ سے آیا ہے، لیکن بدبخت قوم ایسی تھی کہ وہ یہی سمجھتی رہی کہ یہ تو جادوگر ہے، یہ تو جادو کرتب دکھاتا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے وہ عذاب ٹال دیا، اور پھر دوبارہ نبی کو تنگ کرنا شروع کیا، نبی کی تکذیب کی۔ نبی نے کہا ٹھیک ہے، پھر دوبارہ عذاب آئے گا خون کا، ہر چیز تمہاری خون بن جائے گی، پانی پینے لگے خون بن جائے گا، کھانا کھانے لگے خون بن جائے گا، یا سرسریوں کا عذاب آ گیا، ٹڈی دل کا عذاب آ گیا۔ اور پھر وہ نبی موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ موسیٰ اللہ سے دعا کرو یہ عذاب ٹال دے ہم سے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے عذاب ٹال جاتا۔ یہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے، اس کے باوجود ایمان نہیں لائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کفار مکہ کو کہ دیکھو تم یہ مطالبے کر رہے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارے سامنے یہ ساری چیزیں ہو جائیں، اور تم سے پہلے ایک نبی تھے جن کے ہاتھ پہ ہم نے ایسی نشانیاں دکھائیں، ان کے کہنے سے وہ عذاب آتا اور ان کی دعا سے وہ عذاب ٹل جاتا۔ 9 نشانیاں پیدل پہ ہم نے دکھائی ان لوگوں کو، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ فصل بنی اسرائیل، فصل بنی اسرائیل۔ اور اگر تمہیں اس بارے میں شک ہو جو ہم بات کہہ رہے ہیں تو ذرا بنی اسرائیل سے فصل سوال کر لو، پوچھ لو ان سے کہ بھائی یہ نشانیاں تم نے دیکھی یا نہیں دیکھی، تمہاری کتابوں میں یہ لکھی ہیں یا نہیں لکھی، تمہارے علماء یہ بیان کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ فصل سوال کرو انہیں، پوچھو ان سے۔ اذ جاءہم، جب وہ آیا ان کے پاس، یعنی موسیٰ علیہ السلام، فقال لہو فرعون، فقال پس کہا لہو واسطے موسیٰ کے، ہو کی ضمیر موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے، فقال لہو کہا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے، انی بے شک میں لأظنک، اظنو میں گمان کرتا ہوں۔ کون سا فعل ہے اظنو؟ مضارع کا فعل ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ اظنو میں گمان کرتا ہوں، میں ظن کرتا ہوں، کا تیرے بارے میں، لأظنک میں تیرے بارے میں یہ سمجھتا ہوں، یا موسیٰ اے موسیٰ، مسحورا تو سحر زدہ ہے، تو جادو کیا گیا ہے، یعنی یہ جو تو نشانیاں دکھاتا ہے ہمیں، یہ جادو وادو تجھ پہ بھی کسی نے جادو کیا ہے، تو اس طرح نشانیاں دکھا رہا ہے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عبرت کے طور پہ واقعہ بتایا قریش مکہ کو کہ تم جو نشانیاں طلب کرتے ہو اس سے باہر آ جاؤ، اس لیے کہ نشانیاں تو میں نے دکھائی اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بھی، اور وہ نہیں مانی، میرا عذاب ان پہ آ گیا، میں نے غرق کر دیا انہیں۔ اگر تمہارے مطالبے کی نشانیاں میں پوری کر دوں تم بھی ایمان نہیں لاؤ گے۔ مسحورن تو تم بھی کہتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کبھی ساحر کہتے ہو کہ یہ جادوگر ہے، کبھی کہتے ہو یہ مسحور ہے، کسی نے جادو کیا ہے اس پہ، اور تم بھی اگر ایمان نہ لائے وہ نشانیاں دیکھ کے، تو پھر میری سنت یہ ہے کہ نشانیاں دیکھنے کے باوجود جو قوم ایمان نہیں لاتی میں اسے تباہ کر دیتا ہوں، غرق کر دیتا ہوں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی اس بات کے جواب میں یہ بات کہی، لقد علمتا، البتہ تحقیق، علمتا تو جانتا ہے، ما انزل ہؤلاء، ما یہاں پہ کون سا ہے؟ جی نافیہ ہے یہ، اس کے بعد اللہ آ رہا ہے۔ ما انزل نہیں نازل کی، ہؤلاء، ہؤلاء سے کیا مراد ہے؟ نشانیاں، معجزے۔ ہؤلاء سے مراد اشارہ کس طرف ہے؟ نشانیوں کی طرف۔ اے فرعون تو جانتا ہے نہیں نازل کی یہ نشانیاں الا مگر رب السماوات والارض، اس نے جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا،
یہ تو جانتا ہے کہ یہ نشانیاں نازل کرنے والا رب ہے، یہ کوئی جادو کی بات نہیں ہے. بصائر، اور یہ سامان بصیرت ہے، سامان عبرت ہے، روشنیاں ہیں. وَإِنِّي، اور بے شک میں لَأَظُنُّكَ، گمان کرتا ہوں تجھے، یا فرعون، اے فرعون، مسبورا، ہلاکت زدہ. یہ تو جانتا ہے کہ یہ ساری نشانیاں اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہیں، اس لیے کہ میرے کہنے پہ آئی یا میری وارننگ پہ آئی یہ، اور میری دعا سے ہی یہ ختم ہوئی، اور تمہیں پتہ ہے کہ یہ اللہ نے نازل کی ہے، اس کے باوجود تم ان کا انکار کر رہے ہو. لہذا مجھے لگتا یہ ہے کہ تم ایمان نہ لا کے ہلاکت زدہ ہو جاؤ. یہ اللہ نے جواب دیا کفار مکہ کے اس مطالبے کا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک چشمہ ہمارے سامنے نکالا، او تکون لک جنہ، یا تیرے لیے باغ ہو، نخیل وانا عنب، کھجوروں کا یا انگوروں کا، اور پھر اس میں نہریں جاری ہو جائے. اور تسقط السماء، یا آسمان جو ہے ہمارے اوپر ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر پڑے جس طرح تو کہتا ہے ہمیں، یا پھر اللہ اور فرشتے جو ہیں وہ تیرے ساتھ آ کھڑے ہوں، ہم انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں. اور یکون لک بیت من زخرف، تیرے لیے سونے کا گھر ہی ہو جائے. اور ترکا فی السماء، یا تو آسمانوں میں چڑھ جائے اور پھر آسمانوں سے ہماری آنکھوں کے سامنے نازل ہو. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نصیحت فرمائی یا ہدایت فرمائی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیجئے قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، میرا رب پاک ہے کسی بھی عیب سے یا خامی سے، وہ یہ سارے کام کر سکتا ہے، میں نہیں کر سکتا. میں تو بشر ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نمائندہ ہوں، اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوں، یہ خدائی اختیارات میرے پاس نہیں. اور دوسرا جواب اللہ نے یہ دیا کہ لوگوں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی نشانیاں مانگی اور ہم نے نشانیاں دی انہیں، لیکن وہ لوگوں نشانیوں کو دیکھ کے بھی ایمان نہ لائے، اور پیغمبر کو کبھی ساحر کہا، کبھی مسحور کہا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ہلاکت زدہ ہو کے رہے، غرق ہو گئے. لہذا تم ان نشانیوں سے باز آؤ، اور جو نشانیاں ہم نے دی ہیں تمہیں ان سے سبق حاصل کرو. یہ قرآن مجید نشانی ہے، پیغمبر بذات خود نشانی ہے تمہارے سامنے. یہاں سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ کفار نے نشانیاں مانگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ نے کہلوا دیا کہ اے نبی یہ کہہ دو کہ یہ میرے بس کی بات نہیں. قرآن یہی کہہ رہا ہے، بڑی واضح آیتیں ہیں. اب ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ معاف کرے 90% لوگوں کے عقائد اس طرح ہیں، اور باقاعدہ کتابوں میں لکھی ہیں کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مرغی کھا رہے تھے، اور کھانے کے بعد ہڈیاں ایک طرف جمع کر دیں، اور ہڈیاں جمع کرنے کے بعد کہا کہ قومی باذن اللہ، اور مرغی جو ہے وہ زندہ ہوئے کھڑی ہوگی. ایک قبر پہ جا کے حضرت صاحب نے کہا کہ قم باذن اللہ، اے مردے زندہ ہو جاؤ، اور مردہ جو ہے اندر سے وہ گویا تھا، گانا گاتا گاتا اٹھ کے کھڑا ہو گیا. ایک حضرت صاحب کسی مسجد میں گئے اور وہاں پہلی صاحب میں جگہ نہ دی حضرت صاحب کو انہوں نے، تو حضرت صاحب کو غصہ آیا. حضرت صاحب نے کہا کہ ساری چھت کی چھت جو ہے نمازیوں پہ آ گرے، اور چھت جو ہے وہ نمازیوں پہ آ گر گئی. کسی مسجد میں حضرت صاحب گئے تو وہ نظر کرم فرمائی اور فرمایا کہ یہ دائیں طرف والے جو ہے یہ حافظ قرآن بن جائے، اور یہ جو ہے یہ حافظ حدیث بن جائے، یہ کیا بن جائے. تو وہ سارے کے سارے ادھر والے حافظ قرآن بن گئے، یہ حافظ حدیث بن گئے. یعنی کیسی مزے کا خیز اور کیسی گمراہی والی باتیں جو ہیں لوگوں کو بتائی جاتی ہیں اور کہی جاتی ہیں. جی ہمارے حضرت صاحب جو ہیں وہ تو کرنی والے ہیں، کوئی اولاد دینے والا ہے، کوئی رزق دینے والا ہے، کوئی مشکل کشائی، اور ان کے نام سے ایسے ایسے الفاظ بنائے گئے ہیں، یا بہاول حق بیڑا تک، شاعر للہ یا عبد القادر جیلانی، اگیسرا یا رسول اللہ، اور یا علی مدد. یہ ساری چیزیں جو ہیں عقیدہ تو یہی ہے کہ علی بھی مدد کریں، عبد القادر جیلانی بھی مدد کرنے والا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی
وفات کے بعد جو ہے وہ فریاد رس ہے، غوث العظم جو ہے وہ فریاد سننے والا ہے، داتا صاحب جو ہے وہ ہر طرح کا رزق بھی دینے والے ہیں، اولادیں دیتے ہیں، پریشانیاں دور کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. یعنی ہمارے ہاں وہ ساری چیزیں کر کے دکھانے والے موجود ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ بھئی یہ میں تو نہیں کر سکتا، میرے تو بس سے باہر ہے. یہ تو ساری باتیں خدائی اختیارات والی ہیں. کسی مردے کو زندہ کرنا، آسمانوں پہ چڑھ جانا، اللہ ویسے تو اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ لے ہی گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، معراج کروایا اللہ تعالیٰ نے، ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ لے گیا. لیکن اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اپنے آپ چڑھ جاتا ہوں. تو جب اللہ کی مرضی تھی، جب اللہ کا حکم تھا، اللہ کا عمر تھا، اللہ تعالیٰ خود لے گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، معراج کروایا. لیکن اللہ کے رسول نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں یہ تمہیں کر کے دکھاتا ہوں کہ انگلی کا اشارہ کروں تو یہاں زمین سے چشمہ نکل آئے، میں اشارہ کروں تو میرا گھر یہ سونے کا بن جائے، یا تمہارے دیکھتے دیکھتے میں آسمانوں پہ چڑھ جاؤں، یا تمہارے دیکھتے دیکھتے یہ صحرا یا ریگستان جو ہے یہ باغ بن جائے. قرآن تو یہ تعلیم دیتا ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ باتیں کہلوائیں. یہ بڑی اہم بات تھی کہ ایک آدمی کو یہ بھی کہا جائے کہ تم یہ کہو کہ میرے نمائندے ہو، اور پھر یہ بھی کہا جائے کہ میرے پاس اختیار کوئی نہیں ہے. یعنی ایک کمشنر ہو گورنر کا، اور کمشنر کو کہا جائے بھی تم اس ضلع کو کنٹرول کرو، تم ہمارے نمائندے ہو، اور اسے یہ بھی کہا جائے کہ لوگوں کو یہ کہو کہ میرے پاس اختیار نہیں، یہ چپڑاسی ملازم رکھ لو، بھی یہ میں نہیں رکھ سکتا، یہ گورنر صاحب کریں گے. کمشنر تو کہے گا جی گورنر صاحب میں یہ بےعزتی برداشت نہیں کر سکتا، کسی اور کو لگائے کمشنر. اگر میں کسی چپڑاسی کو ملازم نہیں رکھ سکتا اور لوگوں سے یہ جا کے کہوں کہ بھئی یہ میرا اختیار نہیں ہے کہ میں چپڑاسی ملازم رکھ لوں، یہ تو میری بڑی بےعزتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ نہیں، تم میرے نمائندے ہو. حل کنت الا بشر رسولا، میں رسول بھی ہوں، اللہ کا نمائندہ بھی ہوں، لیکن ساتھ کہو یہ لوگوں کو کہ میرے اختیار میں یہ نہیں. حضرت صاحب کی تو بڑی بےعزتی ہے. کسی کو کہہ رہی مر گیا حضرت صاحب، نہیں بےعزتی ہے، یہ پردہ فرما گئے، زندہ ہے یہ قبر میں. ایسے نہ کہو حضرت صاحب کی گستاخی ہوتی ہے. پتہ نہیں کیسا تصور ہے دین کا، اور کہاں سے یہ تعلیمات آئی ہیں، کہاں سے یہ شرک اور گمراہی کی باتیں شروع کی ہیں، اور وہی کتابیں پڑھی جاتی ہیں، چھپتی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں چھپتی ہیں، تقسیم ہوتی ہیں، اور ہزارہا لوگ جو ہے وہ اس پہ عمل کرتے ہیں، اس پہ عقیدہ رکھتے ہیں. اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ قرآن نہیں پڑھا جاتا، قرآن پڑھنے نہیں دیا جاتا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.